بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، فلسفے کی ابتدائی کتاب اور اس کی 8ویں مرحلے کی پہلی فصل ہم پر مباحثہ کریں گے، جس کا عنوان ہے واحد اور کثیر۔ اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جو بحث ہے یہ توحید سے متعلق ہے کہ جو کثیر خداؤں کے قائل تھے جنہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اسی طرح جو توحید کا بنیادی تصور ہے ایک ہونے کا، جس طرح کہ احادیث میں بھی وارد ہوا ہے، ایک میں بھی 4 معنی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا 2 اس میں سے درست ہیں اور 2 درست نہیں ہیں، وہ ایک کے اعتبارات ہیں۔ وہ ہم اعتبارات پڑھیں گے کہ واحد کے کون کون سے اعتبارات ہیں، پھر آپ کو وہ حدیث بھی بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو کوئی بھی چیز ہم کسی بھی چیز کو ہم جاننا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ مفہوم، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ وجود کا مفہوم بدیہی ہے۔ بدیہی ہے یعنی اس قدر واضح ہے کہ وہ تعریف کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا سب سے پہلے جو تصور آتا ہے، حتیٰ کہ کسی بھی چیز کا، آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، دور کھڑے ہیں، صحرا میں کھڑے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ دور پہ آپ اس کو ایک چیز نظر آتی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کیا چیز ہے، لیکن اس کے ہونے میں کہتے ہیں وہ کوئی چیز ہے۔ یہ پہلے جو سب سے پہلے مفہوم آیا کہ وہ ہے، کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ تو ایک جہت سے یہ جو واحد کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدیہی مفہومات میں سے ہے، جیسا کہ وجود تھا کہ وہ اس قدر واضح ہے کہ وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کسی شے کی بھی تعریف آپ نے کرنی ہے تو تعریف کس چیز کی ہوتی ہے؟ مرکب کی، جسے ہم کہتے ہیں ماہیت۔ اسے کہتے ہیں تعریف ماہوی، یعنی اس کی ماہیت کو بیان کرنا کہ وہ کس چیز سے کسی چیز کی حقیقت بنی ہے، اس کے جنس اور اس کے فصل سے۔ تو جنس اور فصل سے کسی شے کی حقیقی تعریف ہوتی ہے، یعنی حد، چاہے وہ حد تام ہو یا حد ناقص ہو۔ اسی طرح رسم تام اور رسم ناقص وہ اس کے عرض سے بھی تعریف ہو جاتی ہے یا اس کے خاصہ سے بھی۔ تو یہ جو تعریف آئے گی آگے کہ واحد کی تعریف کیا ہے کہ جو تقسیم نہ ہو، اور کثیر کی کیا تعریف ہے کہ جو تقسیم ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ جو ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی، یہ تعریف لفظی ہے، یہ حقیقی تعریف یعنی جنس اور فصل سے یہ تعریف نہیں ہے، یعنی یہ حقیقی تعریف نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے وجود میں عرض کیا تھا، بعض چیزیں اس قدر واضح ہوتی ہیں کیونکہ تعریف کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز سے تعریف کی جائے وہ واضح اور اجلا ہونی چاہیے، یا کم از کم جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، مثلا مارکر کی تعریف کر رہا ہوں، جس چیز سے اس کی تعریف کروں گا وہ اس سے زیادہ واضح اور اجلا ہو، یعنی لوگ اس کو پہچانتے ہو تبھی اس چیز کی تعریف ہوگی، یا اس کے مساوی ہو۔ اگر وہ مساوی بھی نہیں ہے اور اس سے واضح تر بھی نہیں ہے تو وہ تعریف حقیقی نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح وجود واضح تر ہے، اسی طرح یہ بھی واضح تر ہے، اس لیے اس کی حقیقی تعریف نہیں بلکہ لفظی۔ ایک بات یہ ہوگی کہ یہ اس کی حقیقی تعریف نہیں، لفظی ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ لفظی تعریف کرتے ہیں تو کس چیز سے کرتے ہیں؟ الفاظ سے۔ مثلا ہم الفاظ سے کریں جو تقسیم نہ ہو، اب کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ واحد کی۔ اب ہم خود تو ایک بندہ سمجھ جاتا ہے کسی چیز کو، جب لیکن بیان کرتا ہے جن الفاظ سے، تو وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ خود اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس سے ایک مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے وہ جس کو ہم بتا رہے ہیں وہ اس لفظ سے کوئی اور مراد معنی لے رہا ہو، تو پھر اس چیز کی بھی حقیقی سمجھ انسان کو نہیں آتی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کس میں؟ لفظی تعریف میں۔ پھر یہاں پر ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، تساوق۔ ایک ہوتا ہے مساوی، یعنی 2 چیزیں ایک دوسرے کے مساوات میں ہیں۔ جیسے ہم میتھ میں کرتے ہیں کہ 2 چیزیں جو ہیں آپس میں مساوی ہیں۔ مساوی کسی میں ان کا رزلٹ مساوی ہے، چیزیں ویسے تو مساوی نہیں ہیں۔ مثلا 1 + 5 = 9 ہے برابر یہ 15 بنتا ہے، تو دوسری کیا ہوگی؟ 6 + 4 = 5۔ اب یہ مساوی ہے، نتیجے میں مساوی ہے۔ ایک ہوتا ہے مساوق۔ مساوق سے مراد یعنی یہ وہی شے ہے اور وہ یہی شے بعین ہی، نہ کہ اس کا رزلٹ۔ یعنی
واحد جو ہے خارج میں جو وحدت ہے مثال وہ وجود کے مساوی ہے، اور وجود وحدت کے مساوی ہونا اس کو مساوق کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم آگے دیکھیں گے کہ مصنف نے ایک اور بات بیان کی ہے کہ وجود کی دو اقسام ہیں، کوئی بھی چیز وجودی، ایک واحد اور دوسری کثیر۔ اپنے وجود میں یعنی وجودی ہونے میں یہ بھی وجودی ہے، یہ بھی وجودی ہے، یہ وجود کی دو اقسام ہوگی، کون سی؟ واحد اور کثیر۔ اس پر ایک اعتراض بھی پھر وارد کیا کہ جو کسی بھی چیز کی قسمیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے متباین ہوتی ہیں، جیسا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یہ آپس میں کیا ہے؟ قسیم، یہ ان کا مقسم ہے، یہ بھی کلمہ، یہ بھی کلمہ، یہ بھی کلمہ، یعنی یہ ان سب میں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے سے متباین، کلی متباین۔ اسم کلی متباین ہے فعل کے، فعل کلی متباین ہے حرف کے، اور حرف کلی متباین ہے اسم کے۔ جب یہ وجود کی دو اقسام ہیں تو یہ کلی متباین ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے عرض کیا کہ یہ جو واحد اور کثیر میں ہم دیکھیں گے دو اعتبار ہیں، ایک دفعہ واحد کے دو اعتبار ہیں، یہ اصل میں ایک دفعہ واحد کو اس کثیر کے ساتھ ملا کر، اور ایک دفعہ واحد کو کثیر کی طرف کسی بھی رغبت اور متوجہ ہوئے بغیر، یہ دو قسمیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واضح طرح، مثال ایک چیز جو کئی چیزوں سے مل کر درجن ہے، وہ انڈے ہم ان کو کہتے ہیں درجن، یہ ہے تو چیزیں کثیر، اس کو ایک شمار کریں، ایک درجن۔ ذہن میں جو 12 لا رہے ہیں وہ ایک عدد ہے، وہ 12 1 2 3 نہیں ہے، وہ اس کو ہم ایک دفعہ یہ اعتبار کر رہے ہیں کثیر کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہ وہ ایک ہے، وہ بھی ایک ہے، کثیر بھی ایک ہی، ایک درجن ہے۔ 2 درجن بھی کہیں تو وہ دو، ذہن میں ایک لفظ ہے اور خارج میں وہ اکٹھ ہے، فوج ہوتی ہے، دوسری چیزیں اس طرح جو اجتماع ہوتا ہے۔ زیادہ دقت میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جو انسان ہے یا کوئی چیز ہے وہ مرکب ہے خود کئی لاکھوں سیلز کا، لیکن اس وقت اس کو ایک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کا ایک شکل جو ایک خاص وضع اور ایک خاص حیثیت اور ایک خاص نوع کی جہت سے ہوتا ہے۔ پھر اور بھی بڑی نوع کے حساب سے واحد، وہ انشاءاللہ ساری قسمیں آئیں گی۔ تو اس کا متن تھوڑا سا دقیق ہے، تو اس کے متن کو ہم پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا لمبا ہے تو ان کو حصوں میں کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 8ویں فصل، 8واں مرحلہ، اس کی پہلی فصل فی مان الواحد والکثیر، واحد اور کثیر کے معنی میں۔ الحق و انا مفہوم الوحدت والکثرت، تو وحدت اور کثرت کے جو دو مفہوم ہیں یہ من المفاہیم العامت، یہ عام مفاہیم میں سے ہے۔ عام مفاہیم جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ عام اتنا عام ہے کہ کوئی بھی شخص جو پہلے اس کا تصور ذہن میں لاتا ہے اس کو کہتے ہیں عامہ۔ یہ وحدت اور کثرت کا تصور عام مفاہیم میں سے ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے عام مفاہیم؟ التی تنتقش فی النفس، جو سب سے پہلے انسان کے نفس یا ذہن میں منتقش ہو جاتے ہیں، نقش ان کا بن جاتا ہے۔ کیسا نقش؟ انتقاشن اولین، پہلا نقش، کا مفہوم الوجود و مفہوم الامکان، جیسا کہ وجود کا مفہوم اور امکان کا، یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ پہلے تعریف کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہونا ہی پہلا تصور ہے۔ ونظائر ما، اسی طرح دوسرے بھی مفاہیم ہیں اسی طرح کے۔ ولذا کانا تعریفہما، اسی طرح جو ان دونوں کی تعریف ہے وحدت اور کثرت کی، وہ کیا ہوگی کہ بأن الواحد، یہ ہم نے جو کی ہے بأن الواحد الما، وہ چیز ہے لا ینقسم، جو تقسیم نہیں ہوتی، واحد کی تعریف ہے۔ اور من حیث انہ لا ینقسم، یہ ایک شرط لگا دی ہے کیا کہ جو واحد وہ ہوتا ہے جو تقسیم نہیں ہوتا، اس حیثیت سے کہ وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے اس سے فلسفہ کی تعریف میں پڑھا تھا کہ کسی چیز کی من حیث الوجود، ہم نے موجود کو پڑھنا ہے من حیث اس کی وجودی جہت کو، نہ کہ اس کے اراض کی جہت کو۔ یہ شرط ہو گئی، یہ شرط لگائی کیا کہ کسی شے جو شے تقسیم نہ ہو اس حیثیت سے کہ وہ تقسیم نہ ہوتی ہو۔
ایسے نہیں آپ ایک کو ذہن میں لائیں تو اس کو تقسیم کریں، آدھا ہوتا ہے اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس تقسیم کی جہت کو آپ نے لانا ہی نہیں۔ اسی طرح کثیر کیا چیز ہے؟ ماں ینقسم من حیث انہ ینقسم، اس حیثیت سے کہ وہ تقسیم ہو سکتی ہے، اس میں بھی وہ حیث کی شرط لگائی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعریفاً لفظیاً، یہ کہتے ہیں یہ لفظی تعریف ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے واحد، یہ اس کی لفظی تعریف ہے، حقیقی نہیں ہے، یعنی جنس اور فصل سے اس کی تعریف نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لا یخلو من الفساد، یہ فساد سے خالی نہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا واحد ایک واضح مفہوم ہے، اس کے لیے ہم نے یہ الفاظ چنے۔ اب جو الفاظ چنے ان کے الفاظ کو بھی ہم لوگ اس کا بھی معنی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کچھ معنی سمجھ میں آئے اس لفظ سے تو اس میں فساد آ سکتا ہے، واحد کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقی تعریف نہیں ہے۔ کیوں؟ لتوقف تصور مفہوم الواحد، کیونکہ جو واحد کا مفہوم ہے اس کا تصور ہے وہ موقوف ہوتا ہے کس پر؟ اللہ تصور مفہوم ما ینقسم، اس مفہوم پر جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ ما ینقسم، کہ جو تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تقسیم پر وہ جب اس کو سمجھنا ہے تو جب پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا اس کے سمجھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ الفاظ ہیں، الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مفہوم، وہ مفہوم الکثیر، یہ کثیر کا مفہوم ہے کہ جو تقسیم ہو جاتا ہے۔ وتوقف تصور مفہوم الکثیر علی تصور مفہوم المنقسم الذی ہوا عینہ، وہ کہتے ہیں مفہوم کثیر کا جو تصور ہے وہ موقوف ہوتا ہے کس پر؟ علی تصور مفہوم المنقسم، وہ منقسم کے تصور پہ ہوتا ہے، الذی ہوا عینہ، وہ جو کہ اس کا عین ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دو ایک دوسرے کا عین ہوں گے تو ایک دوسرے کی سمجھ آئے گی۔ وبالجملہ، اب وہ کہتے ہیں القصہ مختصر، الوحدۃ ہی حیثیت عدم الانقسام والکثرۃ حیثیت الانقسام، تو یہ تعریف ہے وحدت کی کہ جو تقسیم نہ ہو، کثرت جو تقسیم کو قبول کرے، اور کثرت جو تقسیم کو قبول کرے وہ تو اعراض بھی ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے مباحثے میں ہم عرض کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔